عرض ہے کہ آپ کی تحریروں اور لیکچرز میں اکثر و بیشتر جمہوریت کے بارے میں دو قسم کی آراء پڑھتا اور سنتا رہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ جمہوریت کو غیر اسلامی نظام بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کی تائید و حمایت بھی کرتے ہیں. اس تضاد بین القولین کو ذرا تفصیل سے واضح کریں. دوسری بات یہ کہ جب آپ جمہوریت کی تائید و حمایت کرتے ہیں تو اسے انقلاب کیوں استعمال نہیں کرتے؟ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب کیا ہم مغربی جمہوریت کے ذریعے اعلیٰ اقتدار حاصل کر لینے کے بعد اپنے نظام اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جمہوریت کو عین اسلام قرار نہیں دیا. جمہوریت جو اپنی اصل کے اعتبار سے جمہور کی حاکمیت کے اصول پر مبنی ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، حاکمیت اسلام میں سوائے اللہ کے اور کسی کے نہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی. لیکن وہ نظام قائم ہوگا انقلاب کے ذریعے، وہ تو ایسے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے نہیں ہوتا. اب جب تک وہ انقلاب نہیں آتا، جو نظام اس وقت دنیا میں قائم ہے، ملک میں قائم ہے، اس میں ہمارے سامنے دو چوائس ہے. آیا جمہوریت پر چلیں جو چل رہی ہے جمہوریت، یا مارشل لا لائیں. دو کے سوا تیسری شکل تو ہے نہیں جب تک انقلاب نہیں آتا. ہم اپنی توانائیاں قوتیں اس انقلاب کے لیے صرف کر رہے ہیں. لیکن انقلاب فرض کیجئے کہ ابھی اور 10 سال میں آتا ہے، 5 سال میں آتا ہے، ہو سکتا ہے 20 سال اس میں لگے. اس درمیانی عرصے میں خلا تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. وہ نظام یا مارشل لا کا ہے یا جمہوریت کا ہے. اس میں جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ اس ملک کے لیے سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے. اس نے پہلے بھی توڑا اس ملک کو، اور آئندہ بھی اگر ہوا تو اس کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. پھر یہ جو آپ کو جگہ ملی ہوئی ہے، جس میں آپ ایک جگہ ملی ہوئی ہے جس میں مسجد تعمیر کرنی ہے، وہ جگہ ہی گئی تو مسجد کہاں تعمیر کریں گے؟ اللہ نے آپ کو ایک ملک دیا، اس کے لیے لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزارہ عصمتیں لٹی ہیں. اس ملک کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مارشل لا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمہوریت کے تحت یہ دور جو ہے چلنا چاہیے. یہ ہے ہمارا موقف. باقی اس جمہوریت کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جمہوریت میں سارا دار و مدار ووٹوں کی تعداد پر ہے. ووٹ میں نیک اور فاسق و فاجر اس کا ووٹ برابر ہوتا ہے، عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے. ایک شخص اللہ کے دین پر کاربند ہے، تہجد گزار ہے، حلال کھاتا ہے، حرام میں منہ نہیں مارتا ہے، چاہے وہ حلال اسے روکھی روٹی مل رہی ہو تو اس کا بھی ووٹ ایک ہے. اور ایک حرام خور ہے، رشوت خور ہے، 420 ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، اس کا بھی ووٹ ایک ہے. اس نظام سے کبھی اسلام نہیں آئے گا. البتہ اسلام آئے گا انقلابی طرز عمل سے، کہ وہ نیک لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، منظم ہو جائیں. منظم ہو کر ان کی طاقت جو ہے تعداد میں وہ کم ہوں گے، طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. باقی لوگ جو ہے وہ غیر منظم ہے، منتشر ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. انقلاب جب بھی آتا ہے ایک مائنورٹی جو ہے انقلاب برپا کرتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ روس میں جب انقلاب آیا ہے تو کمیونسٹ پارٹی کوئی میجورٹی میں تو نہیں تھے، کمیونسٹ مٹھی بھر کمیونسٹ نے انقلاب برپا کر دیا. لیکن یہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ان کا ایثار، ان کی قربانی. یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے اور رسول کے حکم کے دائرے کے اندر اندر جو معاملہ ہوگا وہ باہمی مشورے سے ہوگا. یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہے، پچھلے سال دسمبر میں یہاں کی ہے، پھر لاہور میں کی ہے، ابھی میں امریکہ میں بھی اسی پر تقریریں کر کے آ رہا ہوں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. اس کے لیے تفصیلاً میرے ان کیسٹس کو دیکھیے، ویڈیو کیسٹ بھی ہے، آڈیو بھی ہے، ان کا مطالعہ کیجیے. تو جمہوریت مطلقاً کفر ہے. اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ طے کر لیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم تو بالا ترین، البتہ اس کے دائرے کے اندر اندر اس کے نیچے نیچے باہمی مشورے سے معاملہ ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی اتھارٹی بنا لے. دوسری بات یہ کہ یہ اسلام آئے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی انقلاب کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے نہیں. انتخاب میں تو عدد پہ ہے سارا دار و مدار، اور انتخاب میں تو جو ہمارے یہاں جاگیردار ہیں، سردار ہیں، قبائلی، وہی آئیں گے، ان کے بدلنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جب تک وہ انقلاب نہیں آتا، خلا تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نظام چل رہا ہے. اس نظام میں دو جو ہے، یا امریت یعنی مارشل لا اور یا جمہوریت. تو اس ملک کے لیے مارشل لا انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، سب میں قاتل ہے. لہذا یہاں پر جمہوریت جو ہے اس وقت تک چلتی رہنی چاہیے، اگرچہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، نہ اس راستے پر جانا ہے. یہ ہے ہمارا موقف. اسے آپ علیحدہ علیحدہ ان تینوں حصوں میں سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی تشویش ختم ہو جائے گی.